إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. اے ناقد حکم جہاد، تعویل باطل کا فساد، اے بش و بلیئر کی مراد، پرویز مرزا کی کڑی، جاوید احمد غامدی، جاوید احمد. احادیث رسول کا منکر ہے، وہ دراصل قرآن کریم کی آیات کا منکر ہے. پرندے کے پیر پر ہوتا ہے، اگر اس کی تعبیر بتائی جائے تو وہ خواب واقع ہو جاتا ہے. انکرت حد المرتدی بدلت دین احمدی، انکرت حد المرتدی بدلت دین احمدی، لا تصلح لا تہتدی انتا کظالم. آج میری آواز ان تک پہنچے، ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ توبہ کریں اور اللہ رب. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو وشنو اور ودھاتا کہنے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا. یہی عقل پرستی ہے، اسی کو کہتے ہیں عقل پرستی. آدمی کے پاس جس چیز کا علم ہو اس آدمی کو وہی بات بولنی چاہیے. پھر قبر کے اوپر چونے کاریاں ہونی، مزارات سجائے جاتے، دیپ جلائے جاتے، چراغاں ہوتے، روشنی ہوتی، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مردے تشریف لاتے ہیں کر کے 15 شعبان کی رات کو ہر گھر والے کے میت وہاں آتے ہیں. تفترق امتی علی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. لوہا فی النار، سارے کے سارے جہنم کی آگ میں، الا واحدہ کے. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کہا ہے، آج ہم 50 ہیں، سب کہتے ہیں ہم ہی ہیں وہ. آپ پوچھئے جس کو پوچھئے، روافض سے پوچھئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واحدہ کہا ہے ہم ہیں وہ، کیونکہ آل بیت سے محبت ہماری ہے تمہاری نہیں. اور وہ جو درگاہ پر سجدہ کرتا ہے، شرک اکبر میں ملوث ہے، اس سے پوچھو، وہ کہے گا ارے آپ کہاں، وہ تو ہم ہیں حق والے، ناجی جماعت. اپنے آپ کو بھی نہیں بخشا ہے. عبداللہ ابن عمر کا بیٹا کہا عبداللہ ابن عمر نے کہ اللہ کے رسول نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہیں روکا ہے تو مت روکو. اس نے کہا میں روکوں گا، رب کی قسم ہے. سانس کے آخری لمحوں تک مر گئے لیکن اپنے بیٹے سے گفتگو کرنا گوارا. آج تم کتنی سنتوں اور حدیثوں کا تمسخر اڑاتے ہو، مذاق کرتے ہو. ہم جب خود نبی کی سنتوں کے پابند نہیں ہوں گے تو ایسے منکرین حدیث پیدا نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے. ہم خود مٹا رہے ہیں. ارے یہ تو کتابوں اور ٹیلی ویژنوں کے ذریعے سے سنت سے دور کر رہے ہیں، ہم خود بھی تو سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے چہروں پر داڑھیاں بڑی عار لگتی ہیں، ہم بڑا ہینڈسم بڈھے ہو گئے، بال پک گئے، پھر بھی ہم خوبصورت بننے کے لیے کاٹتے رہتے. داڑھیاں چھوڑنے میں شرم آتی ہے. اب تو شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، اب تو چھوڑ دو اللہ کے بندو. چکنے وہ بنتے ہیں جو جن کی شادیاں بھی نہیں، وہ بھی نہیں چکنے بننے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں مذاق اڑاتے ہو نبی کی سنتوں کا؟ کیوں تمسخر اڑاتے ہو؟ تم اڑاتے ہو تو تم بہت بڑے مسلمان ہو، یہ انکار کر دے تو یہ کافر ہے. یہیں سے تو چور دروازے کھلتے ہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل کر کے دکھاؤ، ٹھوس پختہ استقامت کی راہ اختیار کرو. دنیا ایک طرف، تمہاری ایک طرف. تمہیں نبی کے طریقے پر زندگی گزارتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے تو پھر اس نے بیچارے نے سیدھے انکار ہی کر دیا نا، تو پھر آسان ہے آپ کے لیے. اس لیے میرے عزیزو، میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کا دن ہوگا، ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے میری بدنصیبی، میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا. کس کا ساتھ دیا ہوتا؟ رسول کا ساتھ دیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بدنصیبی، میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر، مجھے تو اس نے دین اسلام سے دور رکھا، دین ذکر سے دور رکھا. بعد اذ جاءنی، بتانے والے نے مجھے بتلایا بھی، سمجھایا بھی، اس کے باوجود بھی میں نے عمل نہیں کیا. کہاں ملے مولویوں کے چکر میں پڑتے ہو؟ فلانے مولانا، فلانے حضرت. اچھا ایک بات اور بھی میں بتاتا چلوں، ہمارے اپنے بڑے شیانے اچھی چیزوں میں بروں کو، بڑے لوگوں کو قدوہ نہیں بناتے. کسی کو داڑھی کیوں کاٹتے تو کہتے ہو جی فلانے امیر صاحب بھی تو کاٹتے ہیں، فلانے بادشاہ بھی تو کاٹتے ہیں، فلانے بادشاہ تو بڑی بڑی مسجدیں بھی بناتے ہیں، فلانے بادشاہ تو بڑے بڑے صدقات خیرتے ہیں. اعلیٰ حضرت آپ کتنا صدقہ خیرات کرتے ہو؟ یہ اچھی چیزوں کو قدوہ نہیں بناتے.
बड़ी बुरी चीज़ों को खुदवा बनाते हैं, नमूना बनाते हैं, उनको वो कहीं बुरे वो बुरे। हर एक का अमल अपने साथ साथ है, हर चीज़ का अमल अपने अपने साथ है। आप जैसा करोगे आपको ला तज़रू वज़रतुन वज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। आप जन्नत में जाओगे तो कहोगे मेराज रब्बानी साहब आप भी आ जाइए जन्नत में। अरे आप अपने चक्कर में निकल के कहाँ दुनिया जहान भूलोगे देखोगे। माँ बुलाएगी, बाप बुलाएगा, बेटा कौन है? मैं बाहर हूँ, तुझे जानते ही नहीं। अरे मेरे सरताज दुनिया में साथ, अरे तू कौन है? चल चुड़ैल, अपन जानते ही नहीं। मुझे जन्नत में जाने का चांस मिल रहा, आप भाग के जन्नत में घुस जाओगे। वहाँ किसी को पूछोगे? किसी को नहीं पूछोगे, वहाँ तो भूल जाओगे। इसलिए अपनी अपनी दुनिया बनाओ, अपनी अपनी आखिरत, जिस तरह दुनिया बनाओ अपनी अपनी आखिरत की सोचो। इसलिए मेरे अजीज़ों, सुन्नत की हिफाजत करना ज़ुबानी तौर पर जहाँ हमारे लिए ज़रूरी है, वहाँ अमली तौर पर भी हमारे लिए फ़र्ज़ है। अपने नबी के इस मकाम को, तफवीज़ ज़िम्मेदारी को हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोगों तक पहुँचाएँ, वरना वही क़यामत का होगा। और अल्लाह फरमाता है वकान शैतान लिल इंसानी खजूला, शैतान तो इंसान को जलील करने वाला ही है। एक मिसाल दे करके मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। कुरान या शरीयत मुतहरा दो चीज़ों का नाम है, एक अर्श वाले कुरान का और एक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का। बात समझ में आएगी? वाज़ेह क्लियर है, इसकी पूरी दलीलें हमने आपको दे दी हैं। इजमा और क़यास हम मानते हैं, लेकिन ये दोनों कुरान और हदीस ही के ताबे हैं। ये दोनों कुरान इमाम ही के ताबे हैं, इसलिए इमाम का जिक्र आ गया तो मुक्तदी बीच में आ गया। इजमा और क़यास कोई मुस्तकिल नहीं है, इजमा और क़यास दोनों के ताबे हैं। यानी जो इजमा, जो क़यास कुरान और सुन्नत के मुवाफ़िक़ होगा सराखों पे और उसके ख़िलाफ़ होगा तो हम उसको नहीं तस्लीम करते। हदीस रसूल कुरान मजीद के माने और मफ़हूम को मुतय्यन करती है। गौर से सुनो, हदीस रसूल कुरान के माने और मफ़हूम को क्या करती है? मुतय्यन करती है। मुतय्यन मीन्स यानी बयान करती है उनकी तशरीहात को। कुरान और सुन्नत, कुरान के तशरीहात को हदीस रसूल बयान करती है, और अमल करने का तरीक़ा बोलो हदीस बतलाती है। अमल करने का तरीक़ा हदीस बतलाती है। ये हदीस रसूल ही है जिसने कुरान मजीद को बच्चों के खिलवाड़ से, कुरान बचने से महफूज रखा है। और ये हदीस रसूल है जिसने किसी मुल्हिद, बद्दीन, बिदती को यह मौका नहीं देती है कि वो कुरान मजीद के साथ जो माना चाहे बयान करे। ये हदीस रसूल ही है जिसने कुरान की हिफाजत की है। वरना 100 मुँह 100 बातें, हर आदमी अपने अपने मिजाज से समझने की कोशिश करता, हाँ, जैसे आज कर रहे हैं। मगर अफसोस की माजी करीब और इस दौर में भी चंद लोग पैदा हुए जिनको हदीस रसूल एक आंख नहीं भाई, और उन्होंने हदीस रसूल का पट्टा अपने गले से निकाल फेंका, और उनकी कैद, हदीस रसूल की कैद उन्हें गवारा नहीं हुई। चुनांचे उन्होंने अपने मनमानी बयान करना, माने और मफहूम को शुरू किया। लेकिन अल्लाह रहम फरमाए उलमाए अहले हदीस पर कि इन्होंने इस फितरे का ताक़ुब किया और खूब जम करके इस मौजू के ऊपर किताबें लिखी गई, उनके शुबहात की धज्जियाँ बिखेरी गईं और उन्हें सुधरने की मोहलत दी गई, उनसे मुनाजरे किए गए, मुबाहसे किए गए, एतराज़ात के उनके दंदान शिकन जवाबात दिए। अल्लाह ने जिन्हें हिदायत देना थी दिया, पाया, और जिन्हें गुमराह करना था वो गुमराह हुआ, वो अलग बात है। हकीकत यह है कि हदीस रसूल ये हुज्जत है, हदीस रसूल भी वही है, अल्लाह ही की तरफ से है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरा नबी अपनी ज़ुबान से कोई बात नहीं कहता जब तक अल्लाह का इशारा नहीं होता है। हदीस रसूल जिस तरह कुरान हुज्जत है, इसी तरह हमारा ईमान और हर मोमिन का ईमान और अकीदा है कि हदीस रसूल भी हुज्जत है, दलील है। जो इसको ना माने वो काफिर है, बात खत्म। जो इसको ना माने वो अपना नाम अब्दुल्ला रखे, अब्दुर्रहमान रखे, अब्दुल गफ्फार रखे, दुनिया अल्लामा लगाए, शेखुल इस्लाम लगाए, मुफक्किर मिल्लत लगाए, दुनिया उसको पुश करे, गवर्नमेंटें उसको आगे बढ़ाएं, पैसा है, मालदारी है, कुछ भी है, हम उसे मुसलमान मानने के लिए तैयार। बात यहाँ वाज़ेह। लेकिन हदीस रसूल हुज्जत है, इसकी क्या दलीलें हैं वो मैंने आपको बतला दी कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। मन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, यही नहीं बल्कि अल्लाह ने फरमाया जो मेरे रसूल की इताअत कर ले वो दर हक़ीक़त अल्लाह का मुती व फरमाबरदार बन जाता है। इससे बढ़ करके मनसब क्या होगा कि रसूल के पीछे चलना, दर हक़ीक़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इत्तिबा और पैरवी करना है। अल्लाह ने अब ज़रा सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया। अब मैं शुबहा पेश कर रहा हूँ आपको, शुबहा मैं एक पेश करना चाह रहा हूँ और ये दलील देना चाहता हूँ कि हदीस रसूल अगर ना बतलाए, मैं एक दलील दे चुका हूँ। कौन सी दलील? हदीस माना मफहूम बतलाती है, मैंने उसकी एक दलील कुरान से दी है, हदीस से दी है। कौन सी?
نہیں، وہ تو دی ہے، وہ تو حدیث کی ہے، حدیث کو سمجھنے کے لیے قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث کرتی ہے. میں نے ایک دلیل دی ہے آپ کو، ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. یاد رکھا کرو ذرا ظلم کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور تفسیر دیکھو، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. اللہ نے فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، اور جو درمیان والی نماز ہے اس کی خصوصی طور پر وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ادب سے کھڑے رہو. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا. پس اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو تو چلتے پھرتے پیدل بھی اور سواری پر بھی نماز ادا کر سکتے ہو. چلتے پھرتے پیدل بھی، سواری پر بھی خوف کا ہے تو نماز چھوڑنا نہیں ہے، نماز تمہیں ادا کرنا ہے. ہمیں تو تھوڑی سی بیماری ہو جاتی ہے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہاں میدان جنگ میں بھی ہو، خوف کا ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی سواری پر بھی ہو، پھر بھی نماز نماز پڑھنی ہے تم کو. لیکن اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تمہیں امن ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، یعنی نماز ادا کرو. كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُونَ، جیسا کہ اللہ نے تمہیں سکھلایا ہے جس کو تم نہیں جانتے تھے. غور سے ذرا، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو جس طرح تمہیں اللہ نے سکھلایا ہے. مَا لَمْ تَعْلَمُونَ، جس کو تم نہیں جانتے تھے. ان آیات کے ترجمے پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ حالت خوف میں ایک الگ نماز ہے، الگ طریقے سے، ہے کہ نہیں؟ چلتے پھرتے جیسے بھی نماز پڑھ لو، اللہ کا حکم. لیکن حالت امن ہو جیسا اب ہے تو اس میں نماز کا کوئی خاص طریقہ ہے جس کو اللہ نے بتلایا ہے. یہی تو ہے نا، اللہ نے یہی تو فرمایا تم نہیں جانتے تھے، اللہ نے تمہیں بتلایا. خاص طریقہ ہے جس طریقے پر امن کی حالت میں نماز ادا کی جاتی ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں سکھلایا. اللہ نے تمہیں سکھلایا، علمکم، اللہ نے تمہیں. بولا کرو، سمجھ میں بات نہیں آئی بولو. میں نہیں پڑھوں گا جب تک نہیں بولو گے کہ یہاں سمجھ میں آ گئی. اللہ نے فرمایا کہ خوف کی حالت میں پیدل بھی، سواری پر بھی نماز ادا کرو، لیکن جب امن ہو جائے تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، نماز ادا کرو اسی طرح جس طرح اللہ نے تمہیں سکھلایا ہے، جس کو تم نہیں جانتے تھے اللہ ہی نے بتلایا. یہی ہے نا ترجمہ، پورا واضح ہے. لیکن جاؤ، میرا یہ دعویٰ ہے اور یہ چیلنج بھی ہے، پورا قرآن الحمد بسم اللہ کی بے سے لے کر کے والناس کی سین تک آپ پڑھیں، کہیں بھی نماز کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں، پھر اللہ کیسے کہتا ہے کہ میں نے بتلایا ہے؟ پوچھو ان ناعاقبت اندیشوں سے، پوچھو ان منکرین حدیث سے، پوچھو ان فتنہ گروں سے، پوچھو ان سوائیوں سے، پوچھو ان شیطان کے چیلوں سے، نماز کیسے پڑھو گے؟ سیدھے کہہ دیں گے پھر پڑھو ہی مت. آسان ہے نا، پڑھو ہی مت. تو پھر دنیا پر بہت بڑے مفتی ہیں، بہت بڑے علامہ ہیں، بہت بڑے مفکر ہیں. بھائی مفکر اسلام ہے، شیخ الاسلام ہے، علامہ ہیں. ایسے لوگوں کو یہ خطاب دیے جائیں گے تاکہ آپ مرغوب ہو جائیں اور آپ انہی کے دامن تصویر میں آ جائیں. کہاں ہے جو اللہ نے سکھلایا؟ اللہ کہتا میں نے سکھلایا ہے. کہاں سکھلایا اللہ تعالیٰ؟ اللہ اکبر، کہاں سکھلایا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کس طرح اللہ نے نماز کا طریقہ ہمیں پڑھنے کا سکھلایا ہے؟ جواب کیا ہوگا آپ بتلاؤ، بولو. ایک بچہ بھی پوچھا جائے تو کہیں گے اللہ کے نبی نے سکھلایا ہے. رکوع کیسے کیا جائے، سجدے کیسے کیے جائیں، کھڑا کیسے ہو جائے، ہاتھ کہاں باندھا جائے، رکوع سے پہلے کیا پڑھنا ہے، نماز میں کیا پڑھنا ہے، تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے، سلام کس نے بتلایا ہے؟ سب ایک ہی بات ہے کہ وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے. اور جب اللہ نے سکھلایا ہے تو جو اللہ نے سکھلایا ہے وہ آسمان سے سکھلایا ہے، اور جو آسمان سے اترا ہے وہ بھی وہی ہے، وہ بھی وہی ہے، اور وہی حدیث ہے. وہی ہے. وہی کیا ہے؟ نبی نے اللہ نے نبی کو سکھلایا، نبی نے امت کو سکھلایا. اسی جو نبی نے سکھلایا اسی کو وحی کہتے ہیں. جو قرآن میں ہے وہ قرآن ہے، اور جو نبی کے فرمان میں ہے اس کو کیا کہا جائے گا؟ حدیث کہا جائے گا. یہی ہے طریقہ جو اللہ نے سکھلایا. اس سے پتہ چلا قرآن بھی وحی ہے اور حدیث رسول بھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب دونوں وحی ہے تو دونوں میں فرق کیا ہے؟
دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک قرآن متلو ہے، وحی متلو ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے صبح و شام، اور یہ وحی غیر متلو ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ ورنہ حجیت کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے جس طرح قرآن برہان ہے، دلیل ہے، اس طرح پیارے رسول کا فرمان بھی برہان اور دلیل ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ایک غلط فہمی اور بھی میں آپ کو، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث محتاج ہے، حدیث کی ضرورت ہے، حدیث کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، تو یہ منکرین حدیث ایک بہت بڑا شبہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کوئی مجرم ہے، اب قرآن کو ثابت کرنے کے لیے تم حدیث کی عدالت میں، کٹگھرے میں، حدیث کے کٹگھرے میں قرآن کو کھڑا کرنے کے مترادف یہ تو ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یا قرآن نہیں سمجھ سکتے، یا قرآن اپنے معنی میں مجمل ہے، تو اس کا مطلب اللہ کے اوپر حرف آتا ہے کہ اللہ نے وہ کلام نازل فرمایا ہے جو کہ یعنی لوگوں کے دماغوں سے بالاتر ہے، اوپر ہے، اس طرح کی۔ وہ کہتے ہیں کہ گویا قرآن یہ ایک مجرم کی حیثیت سے ہے جو احادیث کی عدالت کے کٹگھرے میں کھڑا ہے، اب جو فیصلہ قاضی یعنی حدیث کرے گا، حدیث کرے گی، وہی فیصلہ مانا جائے گا، قرآن کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا، تو گویا حدیث قاضی ہو گئی اور قرآن مجرم ہو گیا، اور اس طرح سے تم جو ہے کافر ہو گئے۔ نہیں سمجھ میں بات آئی؟ تو یہ ہے نا الٹ کے آپ کے اوپر وار کیا نا، اس نے کیا کہ نہیں کیا؟ اب قرآن تو قرآن ہے، ہاں یار بات تو صحیح ہے، تم کہتے ہو قرآن کا فیصلہ حدیث کرے گی، ہم اس آیت کو نہیں سمجھ سکتے، حدیث ہی بتائے گی، جب سمجھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بیکار ہے، پھر حدیث ہی ہے۔ سمجھ بات ہے؟ شبہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ شبہ سمجھو گے تب جواب سمجھ میں آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ اس طرح سے حالانکہ یہ ان کے الفاظ کے ہیر پھیر ہیں، اس میں کوئی جان نہیں ہے، یہ مسجع اور مقفع سجی سنوری عبارت ہے۔ اس غلط فہمی کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ بیچارہ سننے والا یا پڑھنے والا کانپ جاتا ہے کہ بھلا قرآن کیسے مجرم ہو سکتا ہے، اعوذ باللہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایسا کہہ کر کے ہم کو مرعوب کرتے ہیں۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، ہمارے نہیں ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، وہ لوگ اس طرح کہتے ہیں اور آپ مرعوب ہو کانپ جاتے ہیں۔ اور ہم لوگ جنہوں نے حدیث کو قاضی بنایا اس کے متعلق پھر کہتے ہیں ہاں یار بات تو صحیح ہے، غلط رائے قائم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ہاں بھائی تم جو کہہ رہے ہو صحیح ہے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے جیسے کہ یہ لوگ توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ حقیقت صرف اتنی ہے کہ رموز مملکت خیش خسرواں دانت، میں نے مثال دی ہے کہ بادشاہ کے رموز اور حکم کو خسرواں ہی جانتے ہیں، بادشاہ ہی جانتے ہیں، ہیرے کی قدر ہیرا جوہری ہی جانتا ہے، ان ٹٹوؤں کو اور ان جو ہے کیا کہتے ہیں جمن سبرادی کو کیا پتا ہیرا کیا ہوتا ہے اور پتھر کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرمان کو جتنا وہ سمجھیں گے، ان کی سمجھ میں کیا آنے والی بات ہے۔ اب رہا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ بادشاہ کی باتوں کو اس کا وزیر ہی زیادہ سمجھ سکتا ہے، تو اب کوئی اگر یہ کہے کہ بھائی بادشاہ کا فرمان ہے اور وزیر نے سمجھا دیا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ بادشاہ پھر تو وزیر ہی بڑا ہو گیا اور بادشاہ چھوٹا ہو گیا، کیونکہ بادشاہ کی بات لوگ نہیں سمجھ پاتے تو بادشاہ چھوٹا ہے۔ ایسا کوئی سمجھے گا؟ نہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ بادشاہ تو بادشاہ ہے، اس کی بات کو زیادہ سمجھنے والا وزیر ہی ہے، تو اس لیے وزیر نے جو کہا ہے اسی کو سمجھو، وزیر نے بادشاہ کے باتوں کے مفہوم کو بتا دیا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیات نازل ہوئیں جو واضح ہیں وہ تو واضح ہیں، جہاں امت نہیں سمجھ سکی وہاں اللہ کے نبی نے واضح طور پر کھول کھول کر کے امت کے سامنے بیان کر دیا۔ یہ ہے ہمارا منشا، یہ ہے ہمارا مطلب، اور یہ ہے ہمارے یہ کہنے کا کہ قاضی اور فیصل کرنے والی حدیث ہے، یہ اس کا مطلب۔ اس کا مطلب یہ مجرم اور عدالت والا نہیں ہے جیسا کہ ان لوگوں نے اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال میں دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے، اور آخری مثال ہے، میں اپنی بات ختم کروں گا، مجھے یہ بھی خبر دی گئی ہے کہ کھانے ہونے کا انتظام نہیں ہے، میں سمجھو اس لیے میں جلدی میں ہوں، واللہ بتلا رہا ہوں۔ اب کل تو زندہ رہیں گے تب نہ کھائیں گے، آج کو روئیں کل کو سوئیں والی بات ہے، تو کل تو اللہ مالک ہے، لیکن اس لیے میں بھی نہیں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو تکلیف دوں، کیونکہ آپ کو پلٹ کے کھانا وغیرہ بھی کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، بولو کہ یہ کھانے کا بھی انتظام کریں، اس کو زور سے بولو گے آمین، تو سب کے مطلب کی بات ہے۔ ایک مثال، جب آپ تھوڑا سا ریلیکس ہو گئے تو ایک مثال سمجھو، قرآن کی مثال، یہ کوئی ہماری فالتو خواب اور
یاسر جابری بہت ساری چیزیں چھوڑ کے چلے گئے، میں تڑپ رہا تھا، مجھے موقع تھوڑا سا ملتا تو میں ذرا استدراک کرتا تھوڑا سا۔ خوابوں کی بات آئی تھی تو خوابوں کے شہنشاہ تو ہم ہیں، خوابوں کی بارات لا کے کھڑی کر دیتے ہیں، لیکن بہرحال خیر کبھی رہا موقع تو بیان کریں گے۔ لیکن وہ بھی بیچارے جلدی میں تھے، میرا 15 منٹ وہ بھی کھا گئے ہیں، یہ 15 منٹ انہوں نے کھائے ہیں، ان کو 45 منٹ کا ٹائم دیا گیا تھا، وہ پورے 1 گھنٹہ بولے۔ خیر کوئی بات نہیں، اللہ رب العزت واقیم الصلاح، نماز قائم کرو، صاف مادہ نماز قائم کرو۔ مان لیجئے، فرض کر لیجئے کہ صلاح کے معنی میں اختلاف ہوتا ہے۔ صلاح قرآن میں مختلف معنوں میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ صلاح وصلی علیہم وصلاتک فإن صلاتک سکن لہم۔ صلاح درود کے معنی میں بھی ہے، صلاح رحمت کے معنی میں بھی ہے، صلاح دعا کے معنی میں بھی ہے۔ قرآن میں مختلف جگہوں پر صلاح کا مختلف معنی استعمال کیا گیا ہے۔ تو صلاح کے معنی میں اختلاف ہوا کیونکہ اس کے چند معنی۔ ایک آدمی نے کہا کہ صلاح جو نماز میں متعارف ہے، صلاح کے معنی نماز جو عام مسلمان جانتے ہیں وہ ہے نا۔ دوسرے نے کوئی کہتا ہے نہیں، صلاح کا معنی قرآن میں دعا بھی آیا ہے، اس لیے صلاح کا معنی دعا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاح، صلاح کو قائم کرو، نہیں دعا مانگتے رہو بس خلاص۔ تیسرے نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے تسبیح کے معنی میں بھی صلاح لیا ہے، تو تسبیح پڑھو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، خلاص جب بھی ہو تسبیح پڑھتے رہو، نماز وغیرہ پڑھنے کی، اذان وغیرہ دینے کی۔ کوئی کہتا ہے کہ صلاح کے معنی درود ہے، پڑھتے رہو درود، مدینہ 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 مدینہ، صلاح پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت۔ کوئی کہتا ہے صلاح کے معنی رحمت ہے۔ نمبر 6 کوئی کہتا ہے صلاح کے معنی پیریڈ ہے، صلاح کے معنی پریڈ ہے، پریڈ کرنا، پریڈ جو فوجی پریڈ کرتے ہیں، اٹھک بیٹھک جس کو کہہ لو، تو آپ کہیں گے یہ ایک کراچی شہر میں ایک صاحب ہیں محمد احمد بٹلہ، ان کا نام ہے، نام بھی بڑا ہے محمد احمد، نبی سے یہ دونوں ناموں کو لے لیا ہے اس نے۔ محمد احمد بٹلہ صاحب ہیں، انہوں نے یہی معنی لکھا ہے کہ صلاح کے معنی پریڈ کے ہیں، پریڈ کے۔ 7واں معنی کوئی کہتا ہے کہ نہیں، صلاح کے معنی ہے نظام ربوبیت قائم کرنا، اقیم الصلاح یعنی اشتراکیت قائم کرو۔ چنانچہ لاہور کے اندر پاکستان کے ایک صاحب نے یہی معنی کیے ہیں، اور تجدد پسند حضرات نے اس معنی کو پسند بھی کیا ہے کہ ہاں صلاح کے معنی نظام ربوبیت قائم کرنا ہے۔ نمبر 8 ایک آدمی نے کہا نہ یہ نہ وہ نہ یہ، صلاح کا ایک معنی لغت میں ہوتا ہے کولہے ہلانا، کمر ہلانا۔ ہاں سمجھ گئے بچے، ڈینس، اسی کو عربی انگلش زبان میں ڈینس کہہ رہے ہیں، یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ معنی ہے صلاح کا کولہے ہلانا۔ تو جناب عالی اقیم الصلاح، صلاح قائم کرو یعنی محفل ڈینس قائم کر لو، یہی تو بات ہو گئی نا سیدھی بس۔ صلاح کے معنی میں اختلاف ہوا۔ اب آپ مجھے یہ بتلائیں کہ یہ چند معنی ہیں جو واقعتاً لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر اور قرآن کے اندر موجود ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ سب معنی موجود ہیں، 8 کے 8 معنی موجود ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے واقیم الصلاح، نماز قائم کرو۔ اب ہر شخص اگر اس کو منمانی سمجھنے لگے اور چھوڑ دیا جائے کہ میں اپنی اپنی منمانی جو تمہاری سمجھ میں آتا ہے، غامدی صاحب بھی سمجھو، مودودی صاحب بھی سمجھو، فلانی صاحب بھی سمجھو، ڈکانی صاحب بھی، جو جتنے بھی یہ سب سمجھو، تو ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق معنی کرے گا کہ نہیں کرے گا، جس کو جو اچھا لگے گا وہ کرے گا، ہے نہیں۔ اور صلاح جو نماز، حقیقت میں نماز کے معنی میں اس کی روح فنا ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی۔ اب آپ ہم کو یہ بتائیں کہ پھر مختلف تعبیروں کی وجہ سے مختلف قسم کے اعمال دنیا کے اندر پیدا ہو جائیں گے۔ کوئی نماز کے وقت تسبیح گنے گا، کوئی اذان دے گا، کوئی نماز پڑھے گا، کوئی رحمت کی دعا کرے گا، کوئی ڈینس کرے گا، کوئی مختلف بدعمالیاں پیدا ہو جائیں گی، اور اختلاف کی آگ بھڑک اٹھے گی، جیسا کہ آج مختلف فرقوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے جناب۔ ایک لفظ تقلید کی وجہ سے کتنے فتنے پیدا ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقلید شخصی کے جو کرشمے ہیں کہ ایک امام نے ایک معنی بتلا دیا، بس ہمارا امام سب سے بڑا امام، اسی کے پیچھے لگ گیا، دوسرے امام نے وہ بتا دیا۔ یہ تقلید شخصی اسی سے پیدا ہوئی ہے۔ مختلف معنوں کی وجہ سے مختلف تعبیرات مختلف لوگوں نے لے لی، وہ الگ الگ ڈفلی لے کے بچ گئے، فرقے بن گئے، جماعت بن گئی۔ اب میرے عزیزوں، میرے دوستو، ان 8 معنی جو ہم نے ابھی سمجھے ہیں، یہ مراد لیا۔ اب فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ سوال یہ ہے کہ اب یہ فیصلہ کیسے کیا جائے کہ یہ 8 معنی مراد لیے جائیں یا ان میں؟ فیصلہ کون کرے گا اب اس میں؟
آپ یہی کہو گے کہ جو قرآن ہے، قرآن جس پر نازل ہوا، صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا معنی لیا ہے اور اس کا کیا مفہوم بتلایا ہے، فیصلہ وہیں آ کے ٹھہرے گا کہ مدنی تاجدار نے جو فیصلہ بتلایا ہے، اس ہستی نے جو معنی بتلایا ہے، اس ہستی نے جو عمل کر کے دکھلایا ہے، وہی معنی قابل قبول ہوگا۔ چنانچہ میرے عزیزو، بات واضح ہو گئی کہ جب کبھی بھی کہیں بھی اس قسم کے اختلافات ہوں گے، وہاں حدیث کیا ہوگی؟ حجت اور دلیل ہوگی، نبی کا فرمان دلیل ہوگا، حجت ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات تسلیم کی جائے گی۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں، جہاں کہیں بھی اختلاف ہو، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے سمجھا ہے اور سمجھایا ہے، اور صحابہ نے سمجھا اور سمجھایا ہے، اس طرح سے سمجھ لو تو تمام فتنے اور تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ یہی ہے فتنے انکار حدیث کو بھی اگر اس فتنے کو ختم کرنا ہے تو ہم ان منکرین حدیث سے یہی کہیں گے کہ آؤ اور اپنی منمانی قرآن و حدیث کو مت سمجھو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سمجھایا ہے اس طرح سے سمجھو۔ چونکہ رسول کا منصب یہی ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، یہ ہمارا موقف تھا، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہماری آواز ہے اور یہی ہماری دعوت ہے، اور اے نبی کی امت کے لوگوں، یہی ہمارا میسج اور پیغام ہے کہ آپ بھی اس کو سمجھو، لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کو گمراہیوں کے دلدل سے بچاؤ۔ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار الہ ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک چند اشعار میں حضرت کے لیے نظر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ میں پیش کرنا آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا۔ غامدی نامہ ہے، چونکہ ہمارے حریف اس وقت یہی ہیں کہ کسی نے لکھا ہے، رفیق چودھری صاحب جو ان کے خاص شاگرد ہیں، انہی کے اشعار ہیں یہ پاکستان سے، کہ تقریر تیری ساحری، ساحری یعنی جادوگرانہ، تقریر تیری ساحری، تحریر تیری منطقی، کیا خوب تیری شاعری تو ذات کا ککے زئی، کیا خوب تیری شاعری تو ذات کا ککے زئی، جاوید احمد غامدی، جاوید احمد غامدی۔ مودودی نے پالا تجھے، اصلاحی نے ڈھالا تجھے، مودودی نے پالا تجھے، اصلاحی نے ڈھالا تجھے، طاغوت اب لایا تجھے، ملا سے تیری دشمنی، جاوید احمد غامدی، جاوید احمد غامدی۔ کونسل کا تو ممبر بھی ہے، ٹی وی کا دانشور بھی ہے، کونسل کا تو ممبر بھی ہے، ٹی وی کا دانشور بھی ہے، اندر بھی ہے باہر بھی ہے، اے منکر وحی خفی جاوید احمد غامدی، اے منکر وحی خفی جاوید احمد غامدی۔ کتنے ہی تیرے ہم سفر کرتے رہے تجھ سے حذر یعنی پرہیز، کتنے ہی تیرے ہم سفر کرتے رہے تجھ سے حذر، جس کا سبب یہ تھا مگر ہے بے مروت آدمی، جاوید احمد غامدی، جاوید احمد غامدی۔ جب جھوٹ مسجد میں کہا تھا سامنے قرآن دھرا، جب جھوٹ مسجد میں کہا تھا سامنے قرآن دھرا، یوں تو جماعت سے گیا پائی نہیں پھر روشنی، جاوید احمد غامدی، جاوید احمد غامدی۔ اور معنی سنت بھی غلط، معنی یعنی مفہوم، معنی سنت بھی غلط، اجماع امت بھی غلط، معنی سنت بھی غلط، اجماع امت بھی غلط، سبع قرات بھی غلط، اس کا یہ عقیدہ ہے، سبع قرات بھی غلط، مرتد کی حد ساقط ہوئی یعنی مرتد کے اوپر کوئی حد نہیں لگے گی، اس نے کہا کوئی اسلام چھوڑ دے اس کے اوپر کوئی حد نہیں لگائی جائے گی، استغفر اللہ، مرتد کی حد ساقط ہوئی، جاوید احمد غامدی، جاوید احمد غامدی۔ تصویر زندہ کی درست، تصویر زندہ، اس میں کسی کی بھی تصویر نکالو کوئی حرج نہیں، سب جائز ہے، حلال ہے، تصویر زندہ کی درست، رقص اور موسیقی بھی درست، گانے بجانے سب درست ہیں، میوزک فیوزک سب حلال ہے، ہاں اس نے حلال کیے بھائی، رقص اور موسیقی درست، حامیم کے معنی درست، کیا مر چکے عیسیٰ نبی، کیا مر چکے عیسیٰ نبی، جاوید احمد غامدی، جاوید احمد غامدی۔ اے ناقد حکم جہاد، تعویل باطل کا فساد، اے بش و بلیئر کی مراد، اے بش و بلیئر کی مراد، پرویز و مرزا کی کڑی، جاوید احمد غامدی، جاوید احمد۔ اے ناقد حکم جہاد، تعویل باطل کا فساد، اے بش و بلیئر کی مراد، پرویز و مرزا کی کڑی، جاوید احمد غامدی، جاوید احمد غامدی۔ اے منکر شرع متین، اے منکر شرع متین، اے حامی اعدائے دین، اے منکر شرع متین، اے حامی اعدائے دین، روشن خیالی را گزین، تو از کجا برآمدی، جاوید احمد غامدی، جاوید احمد غامدی۔ انکرت حد المرتدی بدلت دین احمدی،
انکرت حد المرتدی بدلت دین احمدی لا تصلح لا تہتدی انت کظالم ملحدی جاوید احمد غامدی جاوید احمد غامدی۔ تو یہ چند اشعار اعلیٰ حضرت علامہ حکیم الامت کے مفکر اسلام کے نظر ہیں، کاش میری آواز ان تک پہنچے۔ ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ توبہ کریں اور اللہ رب العزت سے رجوع کریں اور امت کو گمراہیت سے بچائیں۔ یہی ہمارا میسج ہے، یہی پیغام ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو قرآن و سنت سے محبت کرنے اور اس کے لیے مر مٹنے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ حضرات، آج اس اہم ترین خطاب کو سننے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دین کی اساس قرآن و احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو شخص احادیث رسول کا منکر ہے وہ دراصل قرآن کریم کی آیات کا منکر ہے۔ ہم شکر گزار ہیں فضیلت شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ کے کہ جنہوں نے اس بصیرت افروز مواد کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ اللہ عز و جل اس پیغام کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے اور ان اشخاص کے لیے ہدایت کی راہ کو اختیار کرنے کا ذریعہ بنائے جو اس فتنے سے دوچار ہیں۔ جاوید غامدی کو متعدد مرتبہ کسی بھی میڈیا فارم پر آ کر مناظرے کی دعوت ہمارے علماء کی جانب سے دی گئی، لیکن افسوس وہ ہمیشہ راہ فرار ہی اختیار کرتا رہتا ہے۔ حضرات، آپ کے سامنے حقیقت واضح کر دی گئی ہے، اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کیا ایسے شخص کو تلاعب الدین کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ کیا ایسی افکار کو بے نقاب نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارا جواب بالکل واضح ہے کہ اس طرح کا کھلواڑ کرنے والی شخصیت کو لگام دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ امت مسلمہ کو گمراہ نہ کر سکے، اور ایسے وسائل اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو امت مسلمہ کو صحیح طور پر ان کے صحیح اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اس سے آگاہ کرتی رہے۔ اللہ جزائے خیر دے اس ملک کے ذمہ داران کو، خاص طور پر خادم الحرمین شریفین ملک عبداللہ اور ان کے اخوان کو، کہ انہوں نے قرآن و سنت کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور جس طرح سے یہاں امن و سلامتی کا ماحول ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے ملکوں میں بھی اسی طرح سے امن و سلامتی کو قائم کر دے۔ ہم شکر گزار ہیں ان بھائی بہنوں کے جنہوں نے آج کی اس نشست کو منعقد کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ اس تعاون کو قائم اور دائم رکھے اور ہم سب مل کر اس طرح کی مجالس مستقبل میں بھی منعقد کرتے رہیں۔ ہم شکر گزار ہیں ایک بار پھر فضیلت شیخ یاسر جابری کے کہ انہوں نے ہماری خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ اپنا وقت ہمیں دیا بلکہ اس ہال میں جمع ہونے کا موقع بھی ہمیں ایک بار پھر فراہم کرایا۔ ہم شکر گزار ہیں آپ کے، اللہ آپ کی اس تشریف آوری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہم شکر گزار ہیں جدہ دعوی سینٹر اور مکتب التعاونی شرق جدہ کے ذمہ داران کے کہ ان کی تعاون سے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان اداروں کو دین کی خدمت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ کل کے جو اعلانات ہیں شیخ معراج ربانی، کل جمعہ کا خطبہ بن لادن کمپاؤنڈ میں جو مسجد ہے سلیمانیہ کبری کے اخیر میں جا کر یہ بن لادن کمپاؤنڈ ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی جمعہ کا خطبہ شیخ معراج ربانی دیں گے، وہاں آپ لوگ شریک ہوں۔ اس کے بعد جو عصر کے بعد جو پروگرام ہے شیخ معراج ربانی اور شیخ یاسر جابری کا، اس کا آپ اس کی عنوان ضرور نوٹ کر لیں، کیونکہ کامران صاحب اور دوسرے اخوان نے ای میل اور میسیجز کے ذریعے ہم لوگ اصل میں میپ اس کا نہیں بنا سکے، البتہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اگر سن لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ شارع ستین سے جب آپ بالکل اینڈ میں جاتے ہیں جہاں کبری ختم ہو جاتی ہے اور یہاں سے پھر آپ مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں دوسرے برج پر چڑھ کر،
تو اس برج پر آپ چڑھ جائیے اور پہلا ہی جو ایگزٹ آتا ہے جہاں پر جدہ مینا اسلامی سی پورٹ لکھا ہوا ہے یا پیٹرومین کا، اس ایگزٹ سے جو پہلا ایگزٹ ہے آپ کے مکہ کی برج پر، اس سے آپ نیچے اتر جائیں، اور جیسے ہی آپ نیچے اتریں گے سیدھے چلتے رہیں، اور ساتھ چلتے چلتے دیوار آپ کے سامنے آ جائے گی، وہاں سے آپ رائٹ پر مڑ جائیں، اور جو کمپاؤنڈ جیسیٹی کمپاؤنڈ ہے، اس کمپاؤنڈ کا نام، یہ کمپاؤنڈ آپ کے داہنی طرف ہوگا۔ اس کمپاؤنڈ میں انشاءاللہ تعالی عصر کی نماز کے بعد خطاب ہوگا شیخ معراج ربانی کا، عنوان ہے ماہ شعبان اور مسلمان، اور شیخ یاسر جابری اسلام کو کیسے سمجھیں، یہ دونوں عنوان ہیں۔ آپ لوگ، مجھے امید ہے کہ اس لوکیشن کو سمجھ گئے ہوں گے۔ جیسیٹی کمپاؤنڈ ہے مینا سی پورٹ کے اندر، جب آپ داخل ہوں کسی سے بھی پوچھ لیں، بنک الاہلی نیشنل کمرشل بینک کے یہ بالکل پیچھے ہے، اس ایک ہی رو میں تمام کمپاؤنڈ وہاں پر۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ہمیں وہاں پر اجازت دی گئی ہے، ہم جا کر وہاں پر پہلا پروگرام کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے شیخ کی جیسے خواہش تھی کہ ہم لوگوں نے آج کھانے کا انتظام نہیں کیا، یہاں تو خیر ممکن نہیں ہے، البتہ وہاں پر کل عصر کے بعد سے یہ پروگرام شروع ہوگا، آپ عصر کی نماز وہاں پڑھیں۔ اس پہلا خطاب شیخ یاسر جابری کا ہوگا، دوسرا خطاب شیخ معراج کا ہوگا، اور پھر اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد سوال و جواب جو ہمارے پاس آئے ہیں، وہ سوال و جواب آپ بھی لکھ کر لے کر آئیں، ان کو وہاں پر ہم پیش کریں گے، اور ان سوالات کے اختتام کے بعد انشاءاللہ تعالی کھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ اسی پر ہم اپنے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ لوگ جائیں، ایک اور اعلان ہے کہ آئندہ جمعے کو، کل نہیں، جو آنے والا جمعہ ہے، پاکستان سے ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب تشریف لا رہے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ڈٹکو کمپاؤنڈ میں خطبہ جمعہ پڑھائیں گے، اور اس کے بعد بریمان جو مکتب جالیات ہے اس میں عشاء کی نماز کے بعد خطاب بھی ہوگا۔ تو کل انشاءاللہ تعالی عصر کی نماز کے بعد ملاقات ہوتی ہے جیسیٹی کمپاؤنڈ میں مینا سی پورٹ پر۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو وشنو اور ودھاتا کہنے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ اللہ کو خدا بھی کہہ کر پکارتے ہیں، تو اس سے کوئی برائی نہیں ہے۔ براہ کرم ہماری رہنمائی فرما دیجیے، کیا یہ درست ہے؟ یہی عقل پرستی ہے، اسی کو کہتے ہیں عقل پرستی۔ آدمی کے پاس جس چیز کا علم ہو، اس آدمی کو وہی بات بولنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا لا تخف ما لیس لک بہ علم، جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ تمہارا جو دائرہ کار ہے اس دائرے میں رہو۔ ایک کسان کا دائرہ کار کھیتی ہے، کھیتی کے بارے میں وہ بتائے۔ ایک مزدور کا کام مزدوری ہے، وہ مزدوری کے بارے میں بتائے۔ ایک ڈاکٹر کا کام انجینئر نہیں کر سکتا، نہ ایک انجینئر کا کام ڈاکٹر کر سکتا ہے۔